الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مشرکوں نے، کافروں نے جب بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کو انہوں نے پورا نہیں کیا بلکہ توڑا ہے. تو اس لیے کافروں مشرکوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کافر مشرک ڈسیں گے، ڈنگ ماریں گے، جب بھی کریں گے دھوکہ کریں گے، دھوکہ دیں گے، بے وفائی کریں گے. کافر مشرک جب بھی دیں گے دھوکہ دیں گے، بے وفائی کریں گے، وفا نہیں کریں گے. یہ مومن کی شان ہے کہ مومن اللہ سے وفا کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے وفا کرتا ہے. مومن اللہ کی خالص عبادت کر کے اللہ سے وفا کرتا ہے اور مومن اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کی مخلوق سے وفا کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام نے وفائیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے وفائیں کی اور اللہ نے عطائیں کی. اللہ نے عطائیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے وفاؤں میں حد کر دی، اللہ پاک نے عطاؤں میں حد کر دی. دیکھو وفائیں ابراہیم علیہ السلام کی. اکیلے ہیں، تنہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ سے بھی توڑ. ہاں جی، اٹھاؤ قرآن 16واں پارہ. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ سے بھی توڑ، قوم سے بھی توڑ اور نمرود بادشاہ سے بھی توڑ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کے بتوں کو بھی توڑ پھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کا سب سے توڑ، لیکن اللہ سے ہاں جی، اللہ سے جوڑ، اللہ سے دوستی. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے یاری اور ایسی یاری. اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگ میں چلے گئے، پیچھے نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وطن چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیوی بچے کو ویرانے میں بٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ بھی خنجر چلا دیا. پھر اللہ پاک نے کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم. ابراہیم پہ اللہ کا کیا ہو؟ سلام ہو ابراہیم پہ. جس کو اللہ سلام کہے پھر اس کی شان کتنی ہوگی، اتنا مقام ہوگا بھائیو اس کا. جس کو اللہ سلام کہے، وہ چودھری سلوٹ مارے نا کسی کو تو وہ آدمی خوش ہوتا ہے. چودھری نے سلوٹ سلام کیا، یاد کیا مجھے. تو جس کو اللہ سلام کہے تو پھر کتنی شان والا ہوگا وہ. اللہ پاک نے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کیسا مقام، کیسا احترام کہ یہودی اب بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. اس دور سے لے کے اب تک، عیسائی اس دور سے لے کے اب تک ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. ایسے کافی مشرک ہے، بے ایمان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں یہودی. اور مسلمان تو بڑے احترام کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا. مسلمان اتنا احترام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے نماز میں ابراہیم علیہ السلام والا درود نہ پڑھ لیں. درود ابراہیم کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. یہ جو ہے درود ابراہیم بھائیو، یہ نماز والا درود، یہ نبی کا بتلایا ہوا درود ہے. ہاں جی،
صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے یہ درود سکھلایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ مبارک علی محمد، یہ درود حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نبی کا بتلایا ہوا درود ہے، اپنے صحابیوں کو نبی کا سکھلایا ہوا درود ہے۔ تو آج کل جو درود ہیں، درود تنجینا، ماہی، لکھی، تاج، فلاں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے درود ہیں میرے بھائیوں۔ جب نبی نے ایک درود بنا دیا، بتلا دیا، دوسرے درودوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے درود کیا کرنا ہے؟ جب نبی نے ایک درود بتلا دیا کہ تم نے جب بھی درود پڑھنا ہے وہ یہ درود پڑھنا ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے درود ہیں، سنجینا، ماہی، لکھی، تاج۔ اور درود تاج میں شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ، دافع البلاء والبواء والمرض والقحط، یہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ بلاؤں کو، پریشانی کو دور کرنا کس کی صفت ہے؟ اس کے اندر پڑھو، شرک ہے اس کے اندر، دافع البلاء والبواء والمرض والقحط۔ اللہ کے رسول قحط کو بھی دور کرتے ہیں، بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں، پریشانی بلاؤں کو بھی دفع کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی پڑھو، اور کہتے ہیں نور من نور، اللہ کے نور سے نور۔ اللہ میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نور سے نور، یہ بھی شرکیہ جملہ ہے۔ پڑھو ان درودوں کو، نماز ہے کہ تو بات کرنا، تو نبی نے بتلایا درود ہے میرے بھائیوں، وہ پڑھو۔ اگر دن اب جس کی مرضی ہے لوگوں کے بتلائے ہوئے درود پڑھے، جس کی مرضی پھر نبی والا درود پڑھے۔ جب کلمہ نبی کا پڑھا ہے، کیوں نہیں؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ نبی کا پڑھا ہے، تو پھر درود بھی نبی والا پڑھو۔ کلمہ نبی کا، درود مولویوں کے بتلائے ہوئے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یا انصاف کرو لوگوں، انصاف کرو اپنے ضمیر سے پوچھ کے، جب کلمہ نبی کا ہے پڑھتے ہو، امتی نبی کے ہو، کہ جو درود نبی نے بتلایا وہ بھی نہیں پڑھتے، درود بھی وہی پڑھو جو نبی کا۔ چھوڑو سب، تو کیا لاکھوں درود سب کو چھوڑ، بس یہی درود کافی جو نبی نے بتلا دیا۔ اللہ کے نبی سے دور کے لے کے سب مسلمان نماز میں، نماز کے علاوہ یہی درود پڑھتے آ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائیو، دن قیامت کے اللہ پاک نے پوچھ لیا، تم امتی میرے نبی کے کہلواتے تھے، کلمہ نبی کا اور درود مولویوں کے، میرے نبی والا درود کیوں نہیں پڑھا؟ تو جواب نہیں آئے گا اللہ کے دربار۔ تو آج سے کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود جو نبی نے بتلایا ہے، درود آج تک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، تو بھائیو آج کے بعد کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ باقی ٹھیک ہے پڑھتے ہیں لوگ، وہ مولویوں کے بنائے ہوئے درود ہیں۔ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، امتی نبی کے ہیں، تو درود بھی کس کا پڑھنا ہے؟ نبی والا درود پڑھنا ہے جو نبی نے بتلایا۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں بھائیو، اللہ کے ایمان والو، جن مشرکوں نے تم سے جنگ نہ کرنے کا عہد کر کے پھر عہد کو توڑ دیا، یہ مشرک، اور جن مشرکوں نے تم سے جنگ نہ کرنے کا عہد کی نہیں، ان کے لیے یہ 4 مہینے ہیں بس، شوال، ذوالحجہ، ذی الحج، محرم۔ ان مہینوں میں اگر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اسلام کی متحدی کو بھی قبول نہیں کیا، جزیرہ عرب کو بھی نہیں چھوڑا، تو کیا ہوا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو کیا ہوا کہ عزت والے، حرمت والے مہینے گزر گئے، یہ وہیں کے وہیں ہیں، کفر شرک میں ڈٹے ہوئے ہیں، نہ اسلام قبول کیا، مہینے گزر گئے حرمت والے، جن میں ان کو مہلت دی گئی تھی کہ 4 مہینے سوچ لو، غور کر لو، اسلام قبول کرو، اسلام متحدی قبول کرو، یا پھر چھوڑ دو جزیرہ عرب کو۔ جی تو یہ وہیں کے وہیں ہیں، نہیں اسلام قبول کیا، حرمت والے مہینے کیا ہو گئے؟ گزر گئے۔ اور دوسرے کافر جنہوں نے تم سے جنگ نہ لڑنے کا عہد کیا اور پھر اس عہد کی کیا کی؟ پابندی کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کہی، اس مدت عہد میں انہوں نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، نہ اسلام کو قبول کیا، نہ اسلام متحدی کو قبول کیا، نہ جزیرہ عرب کو چھوڑا، مدت گزر گئی ان کی بھی۔ اب ان سب مشرکوں کے لیے اللہ پاک کا کیا حکم ہے، یہ سنو، یہ سب مشرکوں کے لیے کہ ان کی مدت عہد بھی گزر گئی اور عزت والے مہینے بھی کیا ہو گئے؟ گزر گئے، یہ مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، اور وہ بھی اپنی مدت عہد میں اسلام کو قبول نہیں کیا دوسرے مشرکوں نے، تو ان سب کے لیے کیا حکم ہے؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو کیا کرو؟
یہ قرآن کہہ رہا ہے کیا کر دو؟ قتل سرایہ کر دو ان کا، مشرکوں کا. حیث وجدتموہ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جہاں بھی میری سوائے حرم کی حدود کے. حرم کی حدود میں نہیں قتل کرنا، وہاں لڑائی حرام ہے. اگر وہاں کوئی کافر مشرک کرے پہلے لڑائی پھر لڑائی ہوگی حرم کی حدود میں تو پہلے ہو سکتی ہے. حرم کی حدود کے علاوہ جہاں بھی تم کو مشرک مل جائیں، ٹھیک ہے، صبح کو مل جائیں، شام کو، رات کو، ان کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے. کیوں؟ وجہ انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ گند ہے، پلید ہے، نجس ہے مشرک. پاک مشرکوں کو قتل کر کے اللہ کی زمین کو اس گندگی سے، باقی سے ان کی سے صاف کرو تاکہ صاف ہو جائے زمین اس گندگی سے. شرک کی گندگی، شرک اتنا گند ہے مشرک کہ اگر اس کو آب زمزم سے غسل دو نا پاک ہو جائے گا؟ نہیں پاک ہوگا. کعبے کی غلاف میں لپیٹ دو نہیں پاک ہوگا. کعبے کی دیواروں سے رگڑو اس کے جسم کو نہیں پاک ہوگا. پانی سے بڑا بڑا گند صاف ہو جاتا ہے لیکن اتنا بڑا گند ہے یہ شرک، یا بے زمزم سے ہی پاک نہیں ہوگا. کعبے غلاف میں اس کو لپیٹ دو نہیں پاک ہوگا. کعبے غلاف دیواروں سے رگڑو نہیں پاک ہو. 7 سمندروں میں نہلاؤ غوطے دو پھر نہیں پاک. جب تک مشرک اپنے دل پہ توحید والا خنجر چلا کے اپنے شرک والی کھال کو نکال کے باہر نہیں پھینکے گا اس وقت تک مشرک پاک نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فقتلوا المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو. حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پالو، جہاں مل جائیں بس ان کی سزا قتل ہے. وخذوہم، اللہ دوسرا حکم، اگر یہ بھاگ کے دوڑ کے جان بچانے کی کوشش کریں جی تو ان کا تعاقب کرو، ان کے پیچھے دوڑو، بھاگو، ان کو پکڑو، قیدی بناؤ. ان کو قتل بھی کر سکتے ہو، قیدی بنا سکتے ہو. اگر دوڑ کے جان بچانا چاہتے ہیں بھاگ کے تو بھاگنے نہ دو، اس کے پیچھے دوڑو، تعاقب کرو، پکڑو ان کو. اور تیسرا حکم واحصروہم، اگر مشرک کسی خطے میں چھپے ہوئے ہیں، کسی بستی میں، شہر میں، قلعے میں چھپے ہیں تو ان کا گھیراؤ کرو، گھیرا پاؤ، ان کو قتل کرنے کے لیے، قید بنانے کے لیے گھیرا پاؤ. چوتھا حکم وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھاٹ پہ، ہر رستے پہ، ہر گھاٹی پہ بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے، قیدی بنانے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے. کہیں یہ شہروں میں نہ پھیل جائیں، رستوں پہ گھاٹیوں پہ نہیں بیٹھو گے، کہیں شہروں بستیوں میں نہیں مشرک پھیل جائیں. پکڑ لو ان کو، رات داخل ہو شہروں بستیوں میں. ایک ہی صورت ہے بس ان کے بچنے کی، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں. یہ 4 مہینے بھی گزر گئے پھر بھی کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں کفر شرک سے، ایمان کو قبول کر لیں. اور کیا کریں پھر یہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، قائم کریں نماز کو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، ادا کریں زکوٰۃ کو. نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی جائے گی وہ نماز قائم ہوگی. اور ایسی نماز اللہ اکبر کوئی نجات کا ذریعہ بنے گی. ایسی نماز نمازی کو دعا دیتی ہے، جب دعا دیتے جاتی ہے سنت کے مطابق نماز ہوگی اور یہ نماز نجات کا ذریعہ بنے گی. جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگی وہ نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. ہاں جی، اور نمازی کو بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے اللہ تجھے بھی ایسی برباد کرے. بلکہ ایسی نماز اس میں آتا ہے کہ گندی ٹاکی میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ ماری جاتی ہے. جو نماز میرے نبی کی سنت کے خلاف مطابق اس کی نماز مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز ہی نہیں میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جہاد، کوئی بھی نیکی کا عمل ہو جب تک نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. میرے بھائیوں جس عمل پہ اللہ کے نبی کی سنت کی مہر ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، نبی کے فرمان سے، حدیث سے عمل ثابت ہے، بس وہی اللہ کے دربار میں قبول ہوگا. کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اس عمل پہ نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں ہے وہ عمل، وہ دین نہیں بن سکتا، وہ دین نہیں ہے، وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. اللہ پاک فرما رہے ہیں پس اگر توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز کو اور ادا کریں زکوٰۃ کو تو پھر کیا کرو؟ فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو. کیا کرو؟
ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرو مشرکوں کے خلاف۔ اگر جہاد کا ارادہ ہے تو اس کو ترک کر دو، اگر یہ گھیرے میں ہے تو گھیرے کو کیا کر دو، ترک کر دو۔ اگر یہ کیا کر لیں، توبہ کر لیں، قائم کر لیں، نماز کو ادا کریں، زکات کو خلص بلم، ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے منکرین جہاد کے خلاف جہاد کیا تھا۔ کہ جو توبہ کر لیں، کفر شرک سے قائم کریں، نماز کو ادا کریں، زکات، انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، تو اس آیت سے دلیل پکڑے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین جہاد کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک لوگ یہ نہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز قائم نہ کریں، زکات ادا نہ کریں۔ مجھے حکم ہے کہ میں اس وقت لوگوں سے کیا کرتا رہوں، لڑتا رہوں، جنگ کرتا رہوں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ تینوں کام کرے تو پھر میرے طرف سے اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا۔ جب لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو میں نے اس کا ایک کافر پہ حملہ کیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا آگے سے، تو میں نے اس کو نیزے سے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کی کہ اللہ کے رسول ایسا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تو نے اس کو قتل، تو عرض کی آقا اس نے نا ڈر کی وجہ سے قتل کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا، اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ جن کیا مجھے کیا کرو گے جب وہ کلمہ لے کے آئے گا؟ کیا کرو گے؟ کلمہ پڑھتا آئے گا جب وہ، تو کیسے اس کے قتل کا حساب دے گا تو؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش کہ میں پہلے مسلمان نہ ہوتا، آج ہی مسلمان ہوتا میں، کیونکہ اسلام کی وجہ جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا کفر شرک، سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے، بخشنے والا، رحم کر، بخشنے والا بھی ہے اور کیا ہے، رحم، دو صفتیں۔ غفور یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے، صفاتی نام ہے، اور رحیم یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے۔ اگر کس کا نام عبد الغفور ہے اس کو عبد الغفور کہو، غفور نہ کہو۔ غفور کون ہے؟ ہاں بھائیو، اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے اس کو رحیم نہ کہو، کیا کہو؟ عبد الرحیم۔ رحیم کا رحیم کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفت ہے رحیم۔ ہاں، جو مشرک کافر سچے دل سے کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان کو قبول کرتا ہے تو اللہ پاک پھر کیا کرتا ہے، اس کے سارے کفر شرک کو معاف کر کے اس پہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ صرف رحمت کے دروازے نہیں کھولتا، انہیں پارے آتا ہے کہ اللہ پاک ایسے مشرک کافر کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے در پہ آنے والے کی قدر کرتا ہے، کوئی اتنی قدر نہیں کر سکتا کہ جس میں اللہ اپنے در پہ آنے والی قدر کرتا ہے۔ اللہ ہم بھی الحمدللہ اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر میں ہر روز بیٹھ کے اللہ کا قرآن سمجھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سمجھتے ہیں، الحمدللہ سمجھاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری بھی قدر فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمارا عمل انشاءاللہ رائے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ اگر ہم میں خلوص ہوا تو انشاءاللہ اللہ اس عمل کا مول پائے گا، انشاءاللہ قدر ہوگی، انشاءاللہ دنیا میں بھی، انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ صحابہ کرام بعض اوقات رو پڑتے تھے، صحابہ کرام اور فرماتے تھے کہ ہم تو کھجوریں کھا کے جہاد کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اگر اللہ نے اتنی دولت دے دی، اتنی سنبھالی نہیں جاتی دولت، کہیں اللہ پاک نے ہمارے اعمال کا بدلہ میں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اللہ پاک اپنے در پہ آنے والے کی قدر کرتا ہے، اپنے بندے کی دنیا میں بھی خوشحال کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا بھائی احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، کہ ان 4 مہینے جو ہیں یہ گزرنے کے باوجود اگر کوئی مشرکوں میں سے مشرک آپ سے پناہ طلب کرے، 4 مہینے گزر گئے، کوئی پھر بھی مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، وہ کہے جی مجھے پناہ چاہیے، اس پناہ کے اندر میں قرآن سمجھوں گا، قرآن سمجھ کے میں اپنے کو شبہات غلط فہمی دور کروں گا اس مہلت کے اندر، تو مجھے قرآن سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم دو، مہلت دو۔ فرمایا فاجر،
اس کو کیا دو؟ پناہ دو، میرے نبی اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اس کو اللہ کا کلام سناؤ، سمجھاؤ اس کو اللہ کا کلام مشرک کو۔ اور ثم ابلغوا مأمنا، اگر پھر وہ کہے کہ جی میں تو اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں کسی امن کی جگہ جانا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرمایا اس کو امن کی جگہ پہنچا دو، چھوڑ دو جہاں کہتے ہیں وہاں چھوڑ دو اس کو۔ ہو سکتا ہے وہ قرآن سے متاثر ہو کے قرآن کو قبول کر لے، تو اگر قرآن کو قبول نہیں کرے گا کہ جس جنگ میں بھی آئے گا دوبارہ اس میں مارا جائے گا۔ پھر یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ان کو امن کا حکم ہے، یہ ایسی قوم ہے مشرک، نہ یہ قرآن کو جانتے ہیں نہ نبی کے فرمان کو جانتے ہیں۔ جی تو میرے بھائیو، اب بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اب بھی لوگ باز نہیں آتے شرک سے۔ اللہ کی توحید یہ شرک کی ضد ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت۔ توحید اور شرک یہ دونوں ضدیں ہیں، جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی، جہاں اللہ کے نبی کی سنت ہوگی تو وہاں بدعت نہیں ہوگی، جہاں بدعت ہوگی نبی کی سنت نہیں ہوگی۔ اس طرح توحید اور شرک دونوں ضدیں ہیں، اسی طرح نبی کی سنت اور بدعت یہ دونوں ضدیں ہیں۔ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کر رہے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ کے لوگ بدعت کر رہے ہیں، اور خوش ہو کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، شرک بدعت کو خوش ہو کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اسی لیے مشرک بدعت کو توبہ کی توفیق نہیں، بڑی کم ہوتی ہے، کیونکہ مشرک بدعتی یہ شرک بدعت کو ثواب سمجھ کے خوش سمجھ کے کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 غزوات میں تشریف لے گئے 10 سال میں۔ اب دیکھ لیں کہ 28 غزوات 10 سال میں 28 جنگیں لڑی، اور اللہ کے نبی کے 10 سالہ دور میں 88 جنگوں سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں، 88 جنگوں سے زیادہ جنگیں 10 سال کے اندر۔ اب دیکھ رہی ہیں جی کتنی جنگیں آتی ہیں مہینے کے اندر، یہ 2 مہینے کے اندر کتنی جنگیں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جتنی، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جنگیں اور لڑائیاں کافر و مشرک لڑیں، جتنی تبلیغیں کی، ان کو واضح نصیحت، جو بھی کوشش جدوجہد کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ کفر شرک ختم ہو جائے اور توحید و سنت زندہ باد ہو جائے۔ اس لیے ساری لڑائیاں، سب کچھ پیسے خرچ کیے صحابہ کرام نے، مارے کھائیں وطن سے بے وطن، اللہ کے رسول نے جو جنگیں لڑائیاں واضح تبلیغیں نصیحتیں جو کوشش جدوجہد کی ہے، سب نے اس لیے کی ہے کہ کفر شرک ختم ہو جائے اور توحید و سنت والے لوگ بن جائیں۔ توحید و سنت جو ہے میرے بھائیو، اللہ کی توحید اور نبی کی سنت، یہ مومن کا سرمایہ ہے، اس سے بڑا سرمایہ ہو ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کی توحید بھی ہے، نبی کی سنت ہے، وہ کامیاب، وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسی دولت ہے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح یہاں جمے رہے خلوص کے ساتھ، تو یہاں سے انشاءاللہ آپ کو اللہ کی توحید بھی نصیب ہو رہی ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی اللہ نصیب کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر پکے رہے انشاءاللہ وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، توحید و سنت میں اللہ پاک آپ کو اتنا پکا کر دے گا، اتنا پکا کر دے گا کہ پہاڑوں کے برابر بھی شرک بدعت آ گئی، پھر بھی انشاءاللہ آپ کے ایمان میں ذرہ برابر انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بس فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں عزت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتم، جہاں تم پالو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات پہ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر توبہ کر لیں، قائم کریں نماز کو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، ادا کریں زکات کو، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے راستے کو چھوڑ دو، کوئی تعرض نہ کرو ان سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر کوئی مشرکوں میں سے یہ 4 مہینے گزرنے کے باوجود بھی پناہ طلب کرے آپ سے، فاجر پاس آپ کس کو پناہ دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک سنے ہو کس کو؟ اللہ کے کلام کو۔ اللہ کے کلام سے چینجیں گائے گی میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے
بڑے بگڑے ہوئے پیڑے معاشرے قرآن کے ساتھ صحیح کیا. ابھی اگر معاشرہ صحیح ہوگا تو قرآن کے ساتھ صحیح ہوگا, قرآن کے بغیر معاشرہ صحیح ہوگا. جتنا مرضی زور لگا لیں مولوی, تقریریں کر لیں, واضح نصیحت کر, جب تک قرآن بیان نہیں ہوگا, قرآن نہیں سمجھیں گے, قرآن پہ عمل نہیں, گھر کے قرآن نہیں آئے گا, محلے محلے میں قرآن نہیں آئے گا, اس وقت چینج نہیں آئے گی. یہ کیا بیان ہو رہا ہے, یہاں تک سنے وہ اللہ کے کلام کو, پھر چھوڑے گا کفر کو, پھر چھوڑے گا شرک کو. ثم ابلغ ما منا, پھر پہنچا دو اس کو اس کے عمل کی جگہ. ذالک بانہم قوم لا, یہ عمل کیا حکم ان کے لیے اس لیے ہے کہ جو مشرک قوم ہے یہ جانتے نہیں, نہ یہ قرآن کو جانتے ہیں, نبی کے فرمان کو جانتے ہیں. جزاکم اللہ. بھائی کھانے پینے کا انتظام ہے بھائی, سب سے زیادہ بات تشریف لے چلے. صاحب اسماعیل سونیا جی